اذہان کے سامنے پیش کیا گیا، تو اب یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں تو کہتا ہے میرے حبیب کی اتباع کرو، اتباع کیوں کی جاتی ہے؟ کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ اگر اپن کسی بچے سے کہیں اے بچہ یہ خواتین کا مجمع تھا، اس میں بہت ساری اور بھی خواتین تھیں، تو صرف اپنی ماں کے پاس کیوں گیا ہے؟ یا مثلا مردوں کا مجمع ہے، باہر سے بچہ آیا تو یہ بچہ صرف اپنے والد کے پاس کیوں گیا؟ جانوروں کے بچے کو بھی دیکھتے ہیں، جو بچے جانور کے بچے کو بھی دیکھیں گے، وہ بھی ماں کے پیچھے جا رہا ہے۔ اونٹنی کا بچہ ہے، گائے کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنی ماں کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی یہاں پر سوال کرے کہ یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے کیوں جا رہا ہے، تو جواب ہوگا پہلی بات کا یہ ہے کہ یہ جانور سکھا رہا ہے اے اشرف المخلوقات، میں اپنی ماں کی اتباع کر رہا ہوں۔ تمہیں اللہ نے کہا میرے حبیب کی اتباع کرو، میں جانور تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مصداق اے انسان، تو اگر مجھ جانور سے بھی سبق سیکھے گا، جس طرح میں اپنی ماں کی اتباع کرتا ہوں، تو اسی طرح اگر اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا تو پھر اللہ کی آواز آئے گی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان اب میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ تو میرے حبیب کی اتباع کرتا ہے۔ لیکن اگر اگلی آیت کی سورہ 3 کی کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی بات نہ مانے، اللہ کا رسول بلائے جنگ میں آ جاؤ اور وہ بھاگ جائے پہاڑوں پر، اگر اللہ کا رسول کہے جنگ احد کے درے پر کھڑے رہو چاہے ہم جنگ جیتے یا ہارے، لیکن وہ ہمارے غنیمت کے لیے فرمان رسول کو چھوڑ دیں اور ہمارے غنیمت اکٹھے کرنے لگ جائیں، اور تو اس وقت ساری مخلوق کہے گی، جانور گائے کا بچہ کہے گا، اونٹنی کا بچہ کہے گا، فاختہ کہے گی، مکڑی کہے گی، سانپ کہے گا، اصحاب کہف کا کتا کہے گا، اب یہ ساری کائنات کہے گی، سورج چاند ستارے کے درخت یہ کہیں گے اے اشرف المخلوقات کہلانے والوں، ذرا ہمیں دیکھو، میں اصحاب کہف کا کتا تھا، میرا ضمیر تھا بھونکنا، میری فطرت تھی بھونکنا، میں نے اللہ کے ولی کی حفاظت کے لیے اپنی فطرت پر کنٹرول کیا اور اللہ کے ولی کی حفاظت کی۔ پکارے سور کا سانپ بھی بولے گا کہ اللہ